میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ آج مختلف اہم موضوعات ہیں جن پر آپ سے بات کرنا ضروری تھی، اور ان موضوعات پر اپنے موقف کی وضاحت بھی ضروری تھی تاکہ ملک کے ہر خاص و عام ہمارے موقف سے آگاہ ہو سکیں۔ اور چیلنجز بہت سارے ہیں، اس میں سب سے بڑا اس وقت چیلنج یا پہلا چیلنج تعداد لوگوں کا زخمی ہونا ایک انتہائی تشویش اور تفکر کی بات ہے، اور بھارتی حکومت کا یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور خاص طور پر جب ایک سویلین حکومت اپنا ٹرم پورا کر رہی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی آمد ہے، حکومت کی آمد ہے، مرکز میں بھی صوبوں میں بھی، اور الیکشنز کے انعقاد کا موقع اور مرحلہ ہے۔ ایسے موقع پہ ہماری سرحدوں کا گرم ہونا اور مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام ہونا، ان کی شہادتیں اور ان پر مظالم کا ڈھایا جانا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وزارت خارجہ کو بھی اپنے روایتی رسپانس سے زیادہ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں جو رسپانس وزارت خارجہ کا آ رہا ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر اور زیادہ کرنا ہے، اور پوری دنیا کو یہ منوانا ہے کہ یہ اس کی ٹائمنگ پر بھی غور کیا جائے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کا تعلق پاکستان کے اندرونی حالات سے ہے، سیاسی حالات سے ہے، یہ جو پوائنٹ ان ٹائم ہے، ہمیں اس پر تشویش ہے۔ اور وزارت خارجہ عالمی فورم پر ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس مسئلے کو UN ہو، سلامتی کونسل ہو، OIC ہو، یا جو ہمارے جو سفارتکار ہیں پوری دنیا میں، وہ اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ تیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ہمارا کنسرن یہ بھی ہے۔ تو ایک تو ہم نے یہ ایک صورت آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرا، آج آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ MQM پاکستان کے اندر جو تنظیمی بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے میری 37 سال کی جد و جہد تجربہ، میں اس کو بھی کام میں لاؤں گا اور لا رہا ہوں، میری انا اور ضد نہیں ہے، اور یہ مسئلہ جلد یا بدیر حل ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ بات واضح ہے، طے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 26 مارچ کا فیصلہ معطل کیا گیا، اور میں اس بنیاد پر کنوینر ہوں۔ MQM پاکستان میرے نام سے رجسٹر ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے ریکارڈ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ ایک جوڈیشری ہے، ایک ریاستی ادارہ ہے، اور اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ معطل ہو گیا ہے۔
26 مارچ کا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنے ریکارڈ کو درست کرنا چاہیے، اس کی تصحیح کرنی چاہیے، لوگوں میں یہ مغالطہ دور کرنا چاہیے کہ پتنگ میرے ساتھ منسلک ہے، ایم کیو ایم پاکستان میرے نام سے رجسٹر ہے، اور 26 مارچ کو الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے والی صورتحال کو بحال کیا گیا، وہ صورتحال بحال ہونی چاہیے۔ تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اداروں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اور انہوں نے خالد مقبول بھائی کا نام ڈال دیا تو میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ ان کا فیصلہ تھا۔ میں نے فیصلے پر ضرور اعتراض کیا، اختلاف کیا، مذمت کی، اسے غلط قرار دیا، اور اپنی خواہش کے برخلاف ہائی کورٹ میں گیا عوام کی، کارکنوں کی رائے لے کر، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں 26 مارچ کے بعد پتنگ خالد مقبول بھائی کو دے دی گئی، ایم کیو ایم پاکستان انہیں دے دی گئی۔ تو 29 مارچ کے بعد اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ پتنگ میرے پاس ہے، ایم کیو ایم پاکستان میرے نام سے ہونی چاہیے رجسٹر، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے ریکارڈ میں یہ درستگی اور تصحیح کرنی چاہیے، یہ کلیئرٹی آنی چاہیے ہائی کورٹ کے اس معطلی کے فیصلے کے بعد، جو 26 مارچ کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہے۔ میں یہ بات آگے کر دوں کہ اب یہ تو ہمارا جو بھی اختلاف ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ عدالتوں سے ہی حل ہو، میری اب بھی یہ خواہش ہے کہ ہم اسے آپس میں بیٹھ کر حل کریں۔ تو اب یہ جو میرے کورٹ میں بال ڈال دی جاتی تھی کہ میں نہیں پہلی بات تو میں روٹھا ہوا نہیں ہوں، میں ناراض نہیں ہوں کہ مجھے منانے کے لیے میرے بہادر آباد کے ساتھی آئیں یا آتے تھے۔ میں تو جب میں نے مناسب سمجھا، میرے ابہام اور اخلاقی دباؤ دور ہو گئے تو میں چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد مجھے یہ توقع تھی، میری امید یہ تھی کہ وہاں سے میری اتنی پذیرائی ہوتی کہ وہاں جو بات میرے ساتھی خالد مقبول بھائی دوسرے ساتھی میڈیا میں کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ہم تو فاروق بھائی کا انتظار کر رہے ہیں، تو فاروق بھائی تو آ گئے تھے نا اس دن، تو مجھے یہ کہا جاتا کہ آئیں آپ ہمارے بڑے ہیں، اب آپ آ گئے، مسئلہ حل ہو گیا، ساری بات ختم ہو گئی، آپ سربراہ ہیں، یہ 2/3 ایک طرف ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں تو 2/3 کو بھول جائیں، الیکشن کمیشن کو بھول جائیں، عدالت کو بھول جائیں، فاروق بھائی آپ آ جائیں اور ہم بیٹھ کے اجلاس کرتے ہیں، اور ایم این ایز ایم پی ایس کا بھی اجلاس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس تنظیمی اختلاف یا بحران کی وجہ سے ہمارے بہت کچھ ایم پی ایز ایم این ایز یہ سہولت لے رہے ہیں اور وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں۔ تو دوسری پارٹیوں میں ان کا جانا اب اس کے محرکات صرف تنظیمی بحران نہیں، میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کے محرکات صرف تنظیمی بحران نہیں ہے، اس کی وجوہات اور بھی ہیں جو میں آج تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کی وجوہات ہیں کہ یہ اب اچانک سلسلہ دوبارہ کیوں شروع ہو گیا، یہ سوئچ آن اور آف ہو رہا ہے، یہ سوئچ آن ہوا ہے، اور میں ان ایم این ایز اور ان ایم پی ایس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کروں گا، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ کام کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں، ہماری اب بھی ان میں اونرشپ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے بہادر آباد کے ساتھیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب یہ صورتحال ہے تو جب میں چلا گیا تو اس کے بعد اب کیا ہونا چاہیے کہ جو ہماری بات چیت ہے، معاملات ہے۔ میں نے کل بھی خالد مقبول بھائی کو فون کیے اور میں نے کہا کہ میں دبئی سے آ گیا، میں اذان کے لیے خاموش ہوتا ہوں، پھر بات أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر اچھا جی، اب ہوا یہ کہ یہ اسی منصوبے کا حصہ ہے کہ ایم کیو ایم کا نام ہی ختم کر دیا جائے اور ایم کیو ایم کو ہی ختم کیا جائے اور کمزور کیا جائے، لوگوں کو بددل کر دیا جائے، مایوس کیا جائے، یہ ساری صورتحال کو لے کر. اور اب یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز جب دوسری پارٹیوں میں جائیں تو یہ راستہ ہموار کیا جائے کہ کراچی اور سندھ کے شہروں کا مینڈیٹ 2018 میں مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہ جو برسوں سے یہاں پر ایک ایم کیو ایم پاکستان کا، ایم کیو ایم کا ایک سیاسی انتخابی غلبہ ہے یا عوامی پذیرائی ہے، یہ ثابت کیا جائے کہ اب عوام جو ایک ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے تقسیم ہو گیا. تو یہ بھی ہم یہ جو ایم پی ایس کا، ایم این ایس کا جانا، ہم اسے اسی منصوبے کا تسلسل سمجھ رہے ہیں کہ 2018 میں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو تقسیم کر دیا جائے. تو یہ اسی تقسیم کی کڑی ہے یہ جو ایم پی ایس ایم این ایس کا جانا. اسے محض میرے تنظیمی بحران کے پس منظر میں نہ دیکھا جائے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور ایک کہانی ہے. میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو دوسرا تو یہ ہو گیا کہ میں جب گیا تو مجھے کہتے کہ بھائی فاروق بھائی آپ آئیں رابطہ کمیٹی کا اجلاس کرتے ہیں، آپ سربراہ ہیں اور ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور میں نے کل سے فون کیے کہ وہ تیسری جگہ پر بیٹھنا تھا مجھے خالد بھائی کو، تو کیا ہوا؟ تو کل مجھے کوئی جواب نہیں ملا. آج مجھے وہاں سے یہ اطلاع کہ خالد بھائی کی طبیعت ناساز تھی، شاید ان کی انڈوسکوپی ہوئی ہے. تو میں ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور وہ صحت یاب ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے اور میں اور وہ دوبارہ بیٹھیں تاکہ ہم اس اونٹ کو کسی کروٹ بٹھائیں. اب میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں تو ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹ بینک کے جو ہمارے حامی ہیں، جو شہری حلقے ہیں، انہیں اس ذہنی اذیت سے نکالنا. ایک
عظیم تر وسیع تر مفاد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسے میری کوئی کمزوری نہ سمجھا جائے کہ میری کوئی کمزوری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم عدالتوں سے پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں، ہمیں یہ مسئلہ حل کر لینا چاہیے، اور مجھے دل سے سربراہ مان کر اور جو ثالثوں کا فارمولہ ہے اس میں سے کوئی رستہ نکال کر، ہم 35 سال سے سیاست کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اس مسئلے کا حل نکال سکتے؟ تو کوئی ثالثوں کے فارمولے کو لے کر ہم کوئی حل نکال لیں۔ اور ثالثوں میں تاجر بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، سول سوسائٹی بھی ہے، دانشور بھی ہیں، ہمارے اپنے MNA MPA، ہماری یوتھ، ہمارے بزرگ سبھی ہیں، تو ان کی اپنی آرا بھی ہے، اور وہ ان کی میری آرا ایک ہے، ان کی رائے میری رائے ایک ہے، ان کے فارمولے میرے فارمولے ایک ہیں۔ خالد بھائی کو اپنے ساتھیوں کو دیکھیں، اگر خالد بھائی آج 2/3 کے ذریعے سے وہاں کنوینر بنے ہیں نا، تو کل میں تھا کنوینر ان کا، چلے مان لے تو آج ان کی دانش میں نہیں ہوں، تو اگر خالد بھائی پر اعتماد ہے تو خالد بھائی کو دیں نا، اختیار دیں وہاں کی رابطہ کمیٹی کے ساتھ۔ کیا فاروق بھائی کے ساتھ اکیلے بیٹھے مسئلے کو حل کریں؟ میں بھی کسی کو نہیں لے جاؤں گا، میں اور خالد بھائی بیٹھیں گے، اور میں آ جاتا ہوں بہادر آباد پہ بھی میں اور خالد بھائی بیٹھ جاتے ہیں، مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمپلیفائی کریں، سادہ بنائیں، اسے ہم اس بات میں نہ کہیں کہ فاروق بھائی نہیں آ رہے، بھائی فاروق بھائی آ گئے، اب فاروق بھائی آ گئے تو بات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اب فاروق بھائی چاہتے ہیں کہ وہاں MNAs MPAs کا ایک اجلاس کریں گے، میں نے خالد بھائی سے کہا تو مجھے بتائیں کس دن کریں، تاکہ یہ جو MNAs MPAs کسی بھی چیز کو بہانہ بنا کے دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، ہم انہیں روکیں، انہیں اعتماد دیں۔ تو میں تو ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کا رسپانس خالد بھائی سے یا وہاں سے ملنا چاہیے، اور ہم اور خالد بھائی بیٹھ کے MNAs MPAs کا ایک مشترکہ اجلاس کریں، اور بہادر آباد پہ کریں۔ میں وہاں پر بہادر آباد پہ جا کے یہ اجلاس کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے خالد بھائی کی سپورٹ چاہیے اس میں، لیکن مجھے کسی وجہ سے اب تک یہ جواب نہیں ملا۔ میں اس دن یہ کہہ کر آیا تھا کہ ہمیں ایک اجلاس رکھنا چاہیے اور وہ مل کر کریں، تو یہ والی بات بھی نوٹ کر لیں۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی آخری تاریخ، تو میرا یہ تیسرا چوتھا موضوع حلقہ بندیاں ہیں۔ حلقہ بندیوں سے جڑا ہوا مردم شماری کا مسئلہ ہے، تو مردم شماری کا 5% کا تھرڈ پارٹی آڈٹ یا ویریفیکیشن ہونا تھا، وہ اب تک نہیں ہوا، اور اس کے بغیر حلقہ بندیاں کر دی گئیں۔ تو ہم نے آج اعتراضات جمع کرا دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور بہادر آباد کی میرے ساتھی اور ہم نے مشترکہ طور پر ہی سمجھ لے کرائے ہیں، انہوں نے بھی کرائے، میں نے بھی کرائے، ہمیں ایک دوسرے کے پتہ ہے کہ اعتراضات کیا ہیں۔ تو کل ملا کے 18 اعتراضات ہم نے داخل کیے، تو یہ 18 اعتراضات جینوئن ہیں، اور ان 18 اعتراضات کے ساتھ مردم شماری میں یہ 5%، تو ہم نے تو یہ پروویژنل جو مردم شماری ہوئی ہے اس کی منظوری دی، یہ بل پاس کیا، یہ کنڈیشنل تھا، یہ مشروط تھا، 24th امینڈمنٹ جو ہم نے دی ہے، اور یہ ہم نے پروویژنل رزلٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ بہت سارے ہمارے نقاد تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو مان لی، ہم نے نہیں مانی، کراچی کی سندھ کے شہروں کی آبادی نہیں مانی ہم نے، لیکن ہم نے کہا چلے 5%، لیکن اب حلقہ بندیاں ہو گئی اور وہ 5% کا ویریفیکیشن نہیں ہوا، تو ہم تو کل کورٹ میں چلے جائیں گے، اللہ نہ کرے ہمارے کورٹ میں جانے سے الیکشن آگے بڑھ گئے تو وہ سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیا جائے گا، ہماری وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ تو حکومت نے جان بوجھ کے مجھے لگتا ہے یہ سکم چھوڑ دیا، اور اسمبلی میں وزیر اعظم نے شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ ہم تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن اور آڈٹ کرائیں گے، جو کہ نہیں ہوا، اور حلقہ بندیاں ہو گئی۔ تو مجھے بتائیے کہ میں اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو، ووٹرز کو لے کے کہاں جاؤں گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مردم شماری کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس کے نتائج کو، اس کے اعداد و شمار کو، اور وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ویریفیکیشن اور آڈٹ ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی، اور مردم شماری اور حلقہ بندیاں ہو گئی، حلقہ بندیوں کا اعتراضات کو ڈال دیا، لیکن اصل اعتراض تو حلقہ بندیوں کا مردم شماری سے جڑا ہوا تھا، تو پھر مردم شماری میں درستگی نہیں ہوئی، تو یہ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہم ڈر رہے ہیں اگر ہم کورٹ میں گئے اور ہماری وجہ سے یہ کم بخت یہ سالہ اسٹے آ گیا الیکشن پر، تو پھر تو میری گردن سارے جمہوریت کے چیمپئن مجھے پکڑ لیں گے، میں تو
بے موت مارا جاؤں گا. تو بھائی مجھے راستہ آپ سب بتائیے, اہل الرائے لوگ بتائیں, جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں, جمہوریت نواز ہیں, جو سیاسی اکابرین ہیں, مجھے بتائیں کہ میرے پاس حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے, مردم شماری کو چیلنج کرنا ہے مجھے, تو میں کہاں پر جاؤں گا؟ یہ میرا اہم مسئلہ ہے, ہمارے ووٹ بینک کا, ہمارے حلقوں کا اہم مسئلہ ہے. اس کو ایڈریس کریں خدا کے لیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سیریسلی لے. اور یہ حلقہ بندیاں بھی جس طرح کی ہوئی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ بہت ہی متنازع قسم کی یہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, اس پہ بڑے اعتراضات ہیں. تو خیر وہ ہم نے بھی کیے ہیں اور لوگوں نے بھی کیے ہیں, اور مجھے تو اس میں بھی دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے کہ یہ حلقہ بندیاں ہوئی اسی لیے ہیں کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو. ہمیں اس کا خدشہ اب ہو رہا ہے کہ وہ جو نگراں حکومت آئے گی تو اس کے دوران یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ پہلے ایک مہینہ الیکشن کمیشن آف پاکستان لے گا, اور اس کے بعد پھر عدالتوں میں جائے گا, پھر عدالتیں بھی اس میں ٹائم لیں گی. تو پھر یہ سارا مسئلہ نمٹے گا کیسے؟ اور اگر میرے جیسا آدمی چلا گیا مردم شماری, تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن اور آڈٹ کو لے کر, تو پھر اس سے بھی. تو اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے یہ جینیون مسائل ایڈریس نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ بس جو ہے اسی کو قبول کر لیں. تو یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ تو یہ مسئلہ ایڈریس ہونے چاہیے. پھر آخر میں آتا ہوں کہ ان سارے مسائل, مردم شماری, حلقہ بندیاں, اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہیٹ ویو آ گئی ہے, اور ہیٹ ویو میں جو دو بڑے مسئلے سامنے آئے وہ پانی کے اور بجلی کے. واٹر بورڈ کی کارکردگی کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بھی اس میں اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہیے, انہوں نے بھی نہیں کیا, لیکن واٹر بورڈ تو براہ راست صوبائی حکومت کی نگرانی میں ہے. تو کیا کام کیا ایک سال میں کہ کچھ پانی کی فراہمی بہتر ہو, منصفانہ ہو, اور کچھ علاقوں میں پانی کی فراوانی اور کچھ علاقوں میں پانی کا قحط ہے. تو یہ مساوی تقسیم پر کیوں نہیں غور کیا گیا؟ اس کے لیے پمپنگ اسٹیشن ہے, والو ہیں, ان کے کنٹرول کو بہتر بنانا. پھر جو بیچ میں درمیانی کچھ لائنیں خراب ہیں وہ تبدیل ہو جاتی. K4 تو پتہ نہیں کب اس کی بیل منڈے چڑھے گی اور کب K4 صبح کی روشنی اسے نصیب ہوگی, یہ تو پتہ نہیں کب ہوگا. 2019 میں بھی مجھے ابتاوا K4 کا پہلا مرحلہ نظر نہیں آ رہا, جس رفتار سے یہ کام ہو رہا ہے. 65 MGD پر ہم کہتے رہے کام نہیں ہوا. وہ بیچ کا منصوبہ تھا, اسے ہی کر لیتے, اس پہ بھی کام نہیں کیا. تو صوبائی حکومت اب کراچی میں ووٹ خریدنے کی تیاری کر رہی ہے. نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں, اور پہلے MPs خریدے گئے سینٹ کے الیکشن کے لیے, اب ووٹ خریدنے کی تیاری ہو رہی ہے, اور پانی کی طرح پیسہ بہایا جائے گا جس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور یہ پیسہ کس طرح کمایا گیا ہے؟ یہ بھی سندھ کے شہروں کے وسائل کو استعمال کر کے, لوگوں کو محروم کر کے. یہ جو واٹر بورڈ کا آج حال ہے اسی لیے ہے نا کہ یہ سارے منصوبے اگر تھے بھی, کام تھے بھی, ان پر دبا کر کمیشن کھایا گیا, بغیر بریک لگا کر فائلوں پر کام ہوا اور اصل میں کام نہیں ہوئے. یہ ہے ساری کہانی. تو اب ایک طرف تو یہ پانی کا مسئلہ, واٹر بورڈ کا مسئلہ, اب دوسرا KE کا مسئلہ. یہ بھی کراچی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. اب کراچی الیکٹرک کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ چائنیز آ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں تو جو موجودہ اونر ہیں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. ان سے یہ سوال وجہ طور پر بنتا ہے. ریگولیٹری اتھارٹی نپرا نے ان کو کتنا پابند کیا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, مرمت کے نام پر 6 سے 8 گھنٹے تک پورے گریڈ اسٹیشن اور فیڈر بند کر دیے جاتے مرمت کے نام پر. اور گرمیوں میں یہ مرمت پہلے کر لی جاتی ہے, پہلے یہ سب کچھ کر لیا جاتا. تو شاید 6-8 گھنٹے نہیں, آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بند کرتے اور اس میں یہ چیزیں صحیح کر لیں. اب مرمت کی جا رہی ہے. یہ پچھلے سال بھی یہی توجہ ہم نے کراچی الیکٹرک کی دلائی تھی. افسوس صد افسوس ہماری ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی, اور پھر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور 6-8 گھنٹے کی مرمت کے نام پر گریڈ اسٹیشن اور فیڈر کی بندش ہے.
کے ای کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے فراہمی ہے، آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں، واٹر بورڈ کا بھی رونا ہے۔ شدید گرمی میں یہ دوہرا عذاب ہے، بجلی کا اور پھر اس کی وجہ سے پانی کا۔ کے ای گیس پر انحصار کرنے کی بجائے اب گیس کے ای کو ملنی چاہیے 200 ملین کیوبک فٹ ملنی چاہیے، جو ہم نے کہا ہے ہم وہاں کے الیکٹرک کے ساتھ ہیں، لیکن صرف کے الیکٹرک کا انحصار گیس پر تو نہیں ہے۔ اگر گرمیوں میں گیس کم مل رہی ہے، آپ فرنس آئل خریدیں، اپنے پاور پلانٹ چلائیں اور اپنے تھوڑے سے منافع کو کم کر دیں، تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اتنا منافع جو آپ دکھاتے ہیں، 54 ارب کا منافع آپ نے اپنی آڈٹ رپورٹ میں دکھایا ہے، 2018 کا 2017 کا 2016 کا، بجا طور پر 2017 کا منافع 54 ارب کا دکھایا ہے آپ نے۔ تو بھئی یہ تھوڑا کم کر لیں، فرنس آئل خرید لیں اور یہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے لوگوں کو بچا لیں، تھوڑی کم کر لیں لوگ۔ صرف گیس کی کمی کا رونا رو کر آپ کے اس واویلے پر لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر آج گیس کم ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں گیس کے لیے، لیکن نہیں ہے تو آپ فرنس آئل خریدیں جو مہنگا فیول ہے، کچھ اپنے منافع میں اس کو ایڈجسٹ کریں بھیا، اور لوگوں کو اس عذاب سے نکالیں، ورنہ کل آپ کے اوپر بھی اگر عوام کے الیکٹرک کے اسٹیشنوں پر اور صدر دفتر جاتے ہیں تو پھر ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز آپ کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ کل تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس لیے کھڑے تھے کہ ہمیں یہ امید تھی کہ آپ گیس نہیں ملے گی تو فرنس آئل سے ہماری مدد بھی آپ کریں گے، اور فرنس آئل کی بھی سبسڈی ملتی ہے، اس کا بھی پیسہ لیتے ہیں۔ اور یہ میٹرک کے امتحان کا دور ہے، بچے بھی اس عذاب میں مبتلا ہیں، وہ کیا تیاری کریں گے میٹرک کے بچے؟ ایس ایس جی سی کے ای کی لڑائی ہے، لیکن باقاعدہ اب آخری بات ہے کہ اسٹیل ملز کی نچکاری، وہاں کی سی بی اے، وہاں کی یونینیں اور ملازمین کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے گا، اس کو ایم کیو ایم پاکستان قبول نہیں کرے گی۔ ان کی تنخواہیں 6 ماہ کی بقایا ہے وہ دی جائیں وہاں کے ملازمین کی، اور ان کا بھی گیس کا مسئلہ تھا کہ ان کی پروڈکشن شروع ہو، وہ منافع میں جائیں، اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، نہ کہ نچکاری کر دی جائے اسٹیل میں۔ ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ، یہ سارے مسائل ان کے بھی ہیں، تو نچکاری کو ہم قبول نہیں کریں گے جب تک سی بی اے، وہاں کی یونین اور ملازمین بھی کسی ایسے فارمولے پر اتفاق نہ کریں جس میں ان کے بھی بنیادی سروس کے ملازمتوں کے معاملات کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے۔ ہم نجکاری کے عمل کو مسترد کریں گے، مذمت کریں گے، ہم اسے قبول کریں۔ یہ ہم اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کریں۔ اسی طرح پی آئی اے کی نجکاری کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہاں کی سی بی اے، وہاں کی دیگر یونینیں اور ملازمین کے بنیادی سروسز کے ملازمتوں کے معاملے اور مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا۔ ہم اونے پونے مسترد بھی کریں گے اور کسی حال میں اس کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ وہ پالیسی امید ہے کہ کم از کم ٹکر کی صورت میں یہ چل جائے گا کہ فاروق ستار صاحب یا ایم کیو ایم پاکستان نے اسٹیل مل اور پی آئی اے کی نجکاری کو مسترد کر دیا اور ملازمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بس ایک ٹکر، میں نے لمبی بات کی لیکن ایک ٹکر مجھے مل جائے چاند بھائی۔ دوسری میری ریکوائرمنٹ تھی کہ الیکٹرک والے اپنا قبلہ درست کریں۔ اگر وہ اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے تو جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز شہریوں کے اشتعال کے وقت درمیان میں برج بنتے ہیں، ہم بیچ سے ہٹ جائیں گے، پھر صارفین ہوں گے اور کے الیکٹرک ہوگا، پھر ہم اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو بیچ سے ہٹا لیں گے۔ وہ اپنا قبلہ درست کریں اور وہ قبلہ درست کریں، اور وہ گیس سے معاملہ، یہ حکومت کا ان کا معاملہ ہے، عوام اور صارفین کا اس میں اسٹیشنوں کی بندش برداشت نہیں کی جائے گی مرمت کے نام پر۔ اور اس سے پہلے میں نے اپنے بہادر آباد کے ساتھیوں کو میسج دیا، حلقہ بندیوں مردم شماری پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے بغیر یہ الیکشن ہوں گے تو کیسے ہوں گے
اس میں نمائندگی ہماری کیسے آئے گی، ہمارے ان مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے دیگر سیاسی جماعتیں بھی سوچیں اور سر جوڑیں، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کر ہمیں مہاجروں اور مظلوموں کا مقدمہ لڑنے کے لیے کراچی میں کوئی بہت بڑی تحریک چلانی ہوگی اور کوئی ہمیں کانفرنس کرنی ہوگی ایسی کہ جس پر اب آئندہ مہاجروں کی بقا سلامتی اور پاکستان کی بقا سلامتی جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ہم اس پر کیا موقف اختیار کریں اور آگے یہ الیکشن ہمارے مسائل کا حل ہے نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جب انتخابی اور ہمیں یہ جو سیاست سے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے، میں ویسے ہی نکال دیا گیا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے، کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یہ سوال آہستہ سے یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 2 سوالات ہیں میرے۔ پہلا سوال تو یہ پتنگ میری ہے، پتنگ میری ہے، پتنگ میری ہے کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ دوسرا سوال یہ پی ایس پی میں آپ کے ایم این اے ایم پی جو جا رہے ہیں وہ واپس آئیں گے یا جو بچ گئے وہ بھی چلے جائیں گے؟ میں ایک آفر کر دوں آپ کو، میرے بہادر آباد کے ساتھی یہ کہہ دیں، پھر کہہ دیں کھل کے کہ فاروق بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بغیر ہم اسی رابطہ کمیٹی سے ڈیلیور کریں گے 2018 کا الیکشن۔ یہ میں ایک لاؤڈ تھنکنگ شیئر کر رہا ہوں، اس کو کوئی کل میرے ہاتھ پر باندھ مت دیجیے گا کہ آپ نے کہا تھا عدالت میں نہیں جائیں گے پھر بھی آپ چلے گئے۔ میں لاؤڈ تھنکنگ، کوئی ایک فیصلہ کرے نا، پھر مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ بڑے ہیں اور آپ ہی برانڈ ہے اور آپ ہی کو چلانا، یہ میں نہیں کہتا۔ 35 سال کی اپنے غیر متنازع شفاف بلاٹ لیس جو میرا کریئر اور جد و جہد ہے، اور ایک اسٹینڈ میں نے لیا کہ بھائی مرجر نہیں ہوگا۔ 9 نومبر کو میں نے ایک پریس کانفرنس کی، میں نے کہا نا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ میرے خلاف آیا تو یہ 23 اگست کو پاکستان، آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی مجھے سزا دی گئی کہ کیوں بچایا جب یہ ڈوب ہی رہی تھی کشتی، تو آپ نے آ کے چپو کیوں چلایا؟ بھائی یہ سوال ہوا میرے ساتھ، یہ جانے دیتے، ڈوبنے دیتے، لوگوں پر یہ عطاب آنے دیتے، یہ ظلم آنے دیتے، گرفتاریاں ہونے دیتے، چھاپے گرفتاریاں، بے گناہوں کو جیلوں میں جانے دیتے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے الطاف حسین کے سامنے؟ یہ مجھے سزا دی گئی ہے، یہ جو میری پارٹی کے اندر بحران آیا ہے۔ سن لے، ایک تو یہ، دوسرا 9 نومبر کو جو میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے بہت ساری باتیں اشاروں کنائیوں میں کی، میں نے بہت ساری باتیں کی کہ بھائی سیاسی عمل نیچرل ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے راستے نکلیں گے، میں نے یہ بھی کہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں عمل سے ایم کیو ایم مضبوط ہوئی تھی، 23 اگست سے بچی تھی پھر مضبوط ہوئی، اور 9 نومبر کے میرے ایکشن سے بھی میں بھی مضبوط ہوا اور میری پارٹی مضبوط ہوئی۔ اب میری پارٹی کمزور ہو رہی ہے، سن لیں، تو اس کا مطلب یہ ایجنڈا تھا کہ الطاف حسینی کو مائنس نہیں کرنا، ایم کیو ایم پاکستان کو مائنس کرنا ہے، اس کو میرے بہادر آباد کے ساتھیوں کو بھی سمجھنا ہے۔ تو میں یہ لاؤڈ تھنکنگ شیئر کر رہا ہوں آج آپ کے ساتھ کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم میڈیا پہ یہ بات نہیں کریں گے آپ کے بغیر ہم چلا لیں گے پارٹی، آپ ایک رہبر یا کوئی رہنما بن جائیں، کچھ ہو جائیں، ایک مائنس ہو گیا دوسرا بھی مائنس ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم کر لیں گے۔ تو یہ پھر کھل کے کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں، لڑیں گے، پارٹی چلا سکتے ہیں، چلا لیں گے، یہ مجھے کھل کر کہہ دیں، میں پھر انشاءاللہ کوئی فیصلہ کروں گا۔ فاروق بھائی یہ بتا دیجئے کہ آپ ان حالات میں جب یہ بات ختم ہو جائے گی پتنگ میری تیری ہے، اس کا جواب ہے۔ فاروق بھائی یہ بتا دیجئے کہ بہادر آباد کی آئی ڈی میں ابھی برف نہیں پگھلی اور مصطفیٰ کمال سے آپ کی الزامات لگاتے ہیں کہ دور قریبی ہو رہی ہے، ملاقات اس کے ایئرپورٹ سے ہوئی، دبئی میں بھی اہم ملاقاتیں آپ کی ہوئی ہیں، پرویز مشرف سے بھی کہا جا رہا ہے کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ملاقاتیں آپ کی جاری رہیں گی؟ اور انہوں نے آپ کو آفر بھی کہ جو کراچی کے ایشو ہیں یا سینسس کے، اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم حدیث قائم خان نے بربلا بھی کہا آپ دبئی میں تھے کہ ہم فاروق بھائی کو کہتے ہیں کہ آئے ہم ایک پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اتنی زیادہ سیاست ہو رہی ہے ان ایشوز کو لے کر کہ بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، بڑی سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو 9 نومبر کو میری پوزیشن تھی کہ کوئی پی ایس پی کے ساتھ مرجر نہیں ہو رہا، کوئی انضمام نہیں ہو رہا، کوئی نئی پارٹی نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں، اور میں پی ایس پی میں نہیں جا رہا، وہ مجھے بلا رہے ہیں، میرے اس
بظاہر برے وقت میں بھی وہاں سے مجھے آفر آئی کہ آپ آئیں، ہم آپ کا والہانہ استقبال کریں گے. دیکھیں یہ انسانی تعلق تو ہوتا ہے نا. جب انہوں نے میری عزت اور احترام کے لیے اتنی بڑی بات کی تو میں ظاہر ہے کہ ایک انسانی تعلق میں ان کا شکریہ تو ادا کروں گا یا نہیں کروں گا. میں یہاں یہ ان کے لیے 2 الفاظ اچھے بول دوں تو وہاں بہادر آباد کے ساتھی ٹویٹر پہ چلا دیں کہ بس فاروق بھائی نے پی ایس پی کے ساتھ انضمام کا فیصلہ کر لیا، فاروق بھائی پی ایس پی میں جا رہے ہیں اور آج نہیں جائیں گے، تو لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. تو چاند بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ کے سوال کا جواب دینے میں ہمیں بڑا مشکل نہیں. میری دیکھیں ایئرپورٹ پر اتفاقیہ ملاقات ہوئی، اور اگر ہماری کوئی دبئی میں خفیہ ملاقات ہونی تھی تو اتنے چریے مصطفیٰ بھائی بھی نہیں اور اتنا چریا میں بھی نہیں ہوں کہ ہم ایک ہی فلائٹ میں سالے جائیں گے. اسی سے اندازہ تو نہ کوئی خفیہ ملاقات طے تھی نہ کوئی خفیہ ملاقات ہوئی. ایئرپورٹ پہ اتفاقیہ ملاقات ہوئی اور وہاں لوگ بہت سارے موجود تھے، وہ بڑے سیانے تھے. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی سیلفیاں بنوائی، ان کے ساتھ بھی بنوائی، اور کچھ سیانے تھے کہ ہم دونوں کے ساتھ ایک ساتھ بنانا چاہتے. میں نے کہا بھائی دشمنی نہیں ہے. تو لوگوں نے بیچ میں کھڑے ہو کے ایک طرف مصطفیٰ بھائی کو دوسری طرف مجھے کھڑا کر دیا. پرویز مشرف سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں میرے کچھ اچھے دوست ہیں. فاروق بھائی 2 سوال ہیں. پہلی جو ملک کی صورتحال، جو سرحد کی صورتحال کے اوپر آپ نے بات کی، اس حوالے سے بات کروں گا کہ یہ صورتحال کس سیاسی جماعت کی مفاد میں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں جو نقصانات کی پارٹی کے حوالے سے، تو ضد پر تو آپ بھی ہیں، فیصلہ ان کے پاس تھا، آپ کے پاس اسٹے ہے، تو کیا اس سازش کے پیچھے آپ بھی تو نہیں؟ دیکھ اسٹے یہ ہے کہ جو انہوں نے معطل کیا اب وہ اسٹے ہے. یہ ٹیرم آرڈر کہلاتا ہے، اس لیے کہ معطلی کا ہے کہ 11 تک معطل ہے. ہم 11 کو سن کے اور ایم کے میرے نام سے ان کو دکھانا چاہیے. ابھی الیکشن کمیشن کی مرضی ہے، وہ نہیں کر رہا. لیکن ایک فیکچوئل بات یہی ہے، لیگل بات یہی ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے یہی ہے. اور میں نے بھی جا کے وہاں خالد مقبول بھائی کی کنوینرشپ کو چیلنج تھوڑی کیا کہ بھائی اب تو میں ہوں آپ نہیں ہیں، اب آپ اب جو میں کہوں گا میرا حکم مانے. میں نے بھی جاتے کہ حکم چلانا شروع نہیں کیا. میں نے کہا کہ یہ میں ایک اخلاقی اس کے ساتھ آیا ہوں، پوزیشن کے ساتھ، ایک قانونی پوزیشن کے ساتھ آیا ہوں، اور دوسرا ابہام دور ہو گیا تو میں آ گیا. اور آ کر تاکہ وہ بات ختم ہو جائے کہ بہادر آباد سے مجھے اللہ نہ کرے کوئی خدا واسطے کا بہر ہے یا وہاں جا کے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش نہیں آؤں گا. میں بہت اسی طرح میرا جیسے ملتا ہوں، ان کو پورا کمفرٹ دیا، کانفیڈنس دیا. اور میں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہم رکھتے ہیں پیر کو یا اتوار کو. میں جمعے کو گیا تھا میرے خیال میں، اور میں نے کہا ہم رکھتے ہیں ایک میٹنگ، اور ہم بلکہ میں جمعرات کو گیا تھا، جمعرات کو، اور میں نے کہا ہم اتوار کو یا پیر کو ایک میٹنگ، ہاں اتوار کو ایک میٹنگ ایم این ایز ایم پی سے خالد بھائی مجھے بتا دیجیے ہم رکھیں نہ رکھیں. تو مجھے خالد بھائی کا جواب نہیں آیا. اب یہاں کنوین کا مسئلہ ہم ہے نا سب، وہ بھی کہتا ہم ایک ہے، میں بھی کہتا ہوں ہم ایک ہے، تو نا نہیں بولا، کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کہا کہ ایک میٹنگ رکھیں ایم این ایز ایم پی. حسین بھائی نہیں گئے تھے، فوزیہ حمید باجی نہیں گئی تھی. میں اس وقت کیا کرایا تھا جب صرف نائلہ باجی اور ناہید باجی گئی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ تو یہ میری ضد نہیں تھے کہ میں تو آفر کر کے آیا کہ بہادر آباد پہ ایم این ایز ایم پی ایس کی ہم میٹنگ رکھتے ہیں. یہ سرحدی سرحدوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہاں کہ کس سیاسی جماعت کے مفاد میں ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اس کو کوئی میں کوئی تفتیشی ادارہ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی اس کا کوئی یہ کوئی سازش ہے پاکستان کو اندر سے بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. ٹائمنگ بڑی عجیب و غریب ہے. تو میں نے کہا ہے کہ اس پر اگر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میری پارٹی نے آج سوچا، تو ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، اور جو سیاسی جماعتیں انہیں بھی سوچنا چاہیے. اور مشترکہ طور پر سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے انتخابی تیاریوں کے ساتھ اس ملک کی جو سلامتی، بقا اور سلامتی، اس کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے. یہ ہے میرا. اور یہ کراچی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ منصوبہ اسی کا تسلسل ہے. جو ایم پی ایم این اے جا رہے ہیں، صرف تنظیمی بحران اس کی وجہ نہیں، یہ جا رہے ہیں تو یہ بھی ایم پی ایم کو کمزور کرنا، اس سے بھی کراچی کے امن اور استحکام پر اثر پڑے گا. کوئی مانے نہ مانے، آج لکھ لیں، کل اس کا اللہ نہ کرے کراچی میں
اس کے منفی اثرات، لوگ مایوس جب ہوتے ہیں تو وہ جرائم کی طرف جاتے، جب انہیں کوئی راستہ نہیں سجائی دیتا، انہیں جب کچھ نظر نہیں آتا، جب ان کی ایک ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی وابستگی اور ایم کیو ایم کو یہ ہم پہ الزام ڈال کر کچھ لوگ بچنا چاہتے ہیں جو ایم کیو ایم کے خلاف اب تک ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آسانی سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ماضی قریب میں بھی جب آپ کے اراکین اسمبلی گئے تو یہ بات سامنے آئی اور آپ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ انہیں نامعلوم ٹیلی فون آتے ہیں. کیا اب بھی لوگوں کو دباؤ یا ٹیلی فون آ رہے ہیں اور آپ کو بھی کبھی کوئی دباؤ حال ہی میں آیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ حیدرآباد میں ایک دونوں انچارج گرفتار ہوئے، آپ نے بھی مذمت کی، بہادرآباد والوں نے کی، اس سلسلے میں کیا؟ دیکھیں ہمیں جانے والے ساتھیوں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن بہت سارے میرے پاس گواہ ہیں جو ان کی پریشانی سے آگاہ تھے پارٹی چھوڑنے سے 2 روز پہلے. میں نے نام بھی نہیں لیا کہاں گیا، کون گیا، کس پارٹی میں گیا، اور ابھی قیاس آرائیاں ہو رہی کہ اور بھی لوگ پر تول رہے ہے نا. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے پاس ایسے گواہ ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ یہ ساتھی جانے سے پہلے پریشان نظر آئے ہیں. یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ دوں. اب کس کا فون آیا نہیں آیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایسا ہے. اور پھر صرف یہ جان ہی رہے، اگر حیدرآباد سے بہادرآباد کے ساتھی شریف خان بھائی کو اریسٹ کر لیا جائے اور میرے ساتھی سراج راجپوت بھائی کو اریسٹ کر لیا جائے، جبکہ شریف بھائی تو جب میں نے 23 اگست کی تھی تو اس کے بعد دسمبر میں بھی گرفتار ہوئے تھے یا نومبر میں، اور کئی مہینوں کی اسیری کے بعد تو ایک بار گرفتار ہوا، پھر ریلیز ہو گیا اور پھر گرفتار ہو رہا ہے، اور ابھی تک کچھ نہیں پتا وہ کہاں ہے. سراج راجپوت بھائی کا نہیں پتا. تو یہ کسی جرم میں نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر ان کے خلاف نہیں ہے، پھر بھی ان کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں ان دونوں ساتھیوں کی، شریف خان بھائی ہوں یا سراج راجپوت بھائی ہوں، میں ان دونوں کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اسے تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کو کمزور کرنے، چاہے بہادرآباد ہو چاہے میں ہوں، یہ کمزور کرنے کے لیے. اور یہی مایوسی ہے کہ جب یہ دونوں کے وہاں سے وہ گرفتار، یہاں سے میں میرے لوگ گرفتار، تو پھر ایم پی ایز ایم این ایز کسی اور طرف دیکھیں گے نا. تو یہ حالات بھی پیدا کیے جا رہے ہیں، بلا وجہ کی گرفتاریاں بھی یہ بھی اسی منصوبے کا حصہ مجھے نظر آ رہی ہے. میری تسلی نہیں ہو رہی کہ یہ کسی چیز میں وانٹیڈ تھے یا ہیں، یا مجھے کوئی ادارہ بتائیں، پولیس بتائے، رینجرز بتائے، کوئی بتائے کہ یہ کیوں گرفتار کیا جائے. آج کامنٹ چوری صاحب نظر نہیں آ رہے، کیا ناراض ہو گئے آپ سے؟ میرے خیال میں یہ کہاں کانسٹیٹیوشن میں ہے ایم کیو ایم کے، اتنا تو میں نہیں پڑھا ہوا ہے، یا کوڈ آف کنڈکٹ میں ہے کہ کوئی بھی آدمی ہر روز نظر آئے. ایک پریس کانفرنس میں بھی وہ موجود نہ ہو. اب موجود ہو تو پھر وہ سوال، اور نہ ہو تو پھر یہ سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا، اسلام آباد کے انٹرم ڈیسیجن کے بعد آپ نے جو اسٹیپ لیا، جو 1.5 ماہ میں آپ نہیں لے پائے تھے، اور آپ نے یہ اسٹیپ لیا، بہادرآباد خود چلے گئے، اور بہادرآباد کو آپ نے گروپ میں بھی نہیں لیا تھا، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا؟ نہیں، میں نے میڈیا کے ذریعے بھی کہا، لیکن 1 گھنٹہ دیا اور پھر میں نے یہ رابطہ کیا اور وہاں اطلاع بھی کی، اور اطلاع کرنے کے بعد کیا کہ میں نے اعلان کیا. لیکن آپ لوگوں کی بھی رائے مرضی چاہیے، میں آ رہا ہوں تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو. تو اب جب آپ کو اجلاس بلانا ہے تو آپ ایز اے سربراہ، جو آپ کنوینر کے طور پہ وہاں پر گئے تھے، تو آپ بہادرآباد میں اجلاس کیوں نہیں بلا سکتے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں، میں چاہوں تو میں کنوینر کے طور پہ بلا لوں، میں چلا جاؤں اور اجلاس کر لوں، لیکن مجھے اپنے وہ ساتھی جن کی ایک پوزیشن ہے، میں ان کی عزت اور احترام میں یہ کر رہا ہوں کہ میں تیار ہوں خالد مقبول بھائی میرے کو کنوینر بن جائیں، یا ہم دونوں ہی کنوینر 1 کنوینر 2 بن جائیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر 2/3 سے آپ نے مجھے ہٹا کر ان کو بنایا تو مجھ پہ نہ بھروسہ کریں، خالد بھائی پہ بھروسہ کریں، ان پر چھوڑ دیں، اور خالد بھائی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم دونوں سارے مسئلوں کا حل نکال لیں گے. میرے خیال میں ان کا بھی 30-35 سال کا تجربہ ہے، میرا بھی ہے. تو میرے بہادرآباد کے ساتھی خالد بھائی پہ بھروسہ کر کے ساری چیزیں، سارے معاملات ان کے ہاتھ میں دے دیں، اور وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے.